بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، علیک وصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، اللہ اللہ اللہ، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اللہ اللہ تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ اللہ، غش لگاتار ہے کیا ہونا، کیا ہونا ہے، اللہ اللہ، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا، کیا ہونا ہے، اللہ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ اللہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا، کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، اللہ، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا، کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل ایک قبرستان کی زمین کے مختص کرنے کے حوالے سے اور اصلاح عقائد و اعمال سے متعلق منعقد کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد آپ کو اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم شخصیت داعیہ کبیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت بھی تشریف لے آئیں گے اور جتنے وقت میں حضرت کی تشریف آوری ہوگی اتنے دیر میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر کیا تو ایک چیلنج کیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو اغوا کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور شیطان اپنے کام میں مکمل لگا ہوا ہے اور اتنی چابک دستی کے ساتھ، اتنی ہوشیاری کے ساتھ اور اتنی مکاری کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہا ہے کہ میں ہوں یا آپ، کوئی کم کوئی زیادہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہے، اور اس کے جال کے اندر ہم ہر دن پھنستے جا رہے ہیں۔ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اس بات کو اچھی طرح مانتے بھی ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ بتاؤ کون سا انسان ایسا ہے جس کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ مرنا نہیں، ان سے مرنا نہیں ہے۔ ہر انسان مرنے پر عقیدہ رکھتا ہے۔ انسان الگ الگ فرقوں میں تو بٹ گیا، الگ الگ مذہبوں میں تو بٹ گیا، الگ الگ مکاتب فکر میں تو بٹ گیا، الگ الگ نظریات میں تو بٹ گیا، مگر ایک نظریہ کہ انسان کو مرنا ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہر مذہب کا آدمی مرنے کی بات کرتا ہے کہ مرنا ضرور ہے، ہر مسلک کا آدمی کہتا ہے کہ مرنا ضرور ہے۔ میرے عزیز، جب مرنا ضرور ہے تو مرنے کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کی تیاری کیا کی ہے؟ آپ اندازہ تو کریں میرے بھائی، اگر ایک انسان کو اپنے گاؤں سے ممبئی جانا ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے تو کتنے دن پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! سفر جتنا بڑا ہے اتنی زیادہ تیاری ہوتی ہے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، کم سے کم انسان 4 دن پہلے 8 دن پہلے سے اس کی تیاری کرے گا۔ اللہ اکبر! اور اگر انسان کو اور دور جانا ہے، جدہ کا سفر کرنا ہے، مکہ المکرمہ کا سفر کرنا ہے، اگر قسمت نے یاوری کی اور مدینہ الرسول کا سفر کرنا ہے تو انسان مہینوں پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اے انسان، تو دنیا کا سفر کرنے کے لیے اتنی تیاری کرتا ہے اور تجھے یقین ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے، موت اپنے شکنجے کے اندر سب کو جکڑنے والی ہے۔ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے، میرے سر پر بھی لٹک رہی ہے، مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا سیٹ، ایک دن موت سب کو آنا ہے۔ اور یاد رکھیں، مرنے کے بعد پھر وہ قبر کی تنگ اور تاریک وادی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ قرآن کہتا ہے دنیا میں مال کھانے نہیں آئے، دنیا میں عیش کرنے نہیں آئے، دنیا میں عشرت قدے سجانے نہیں آئے، دنیا کے اندر ناچ گانے کرنے نہیں آئے، دنیا کے اندر عیاشی کرنے نہیں آئے، دنیا کے اندر آوارگی کرنے نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں کیوں آئے؟ تو قرآن یوں کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں میرے سامنے نوجوان موجود ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، بتاؤ، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد جوانی کے نشے میں چور ہو کر موت کو بھولنے والوں، دولت کے نشے میں چور ہو کر موت کو فراموش کرنے والوں، قبر کی تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اکبر! دنیا میں نرم گدوں کے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی، دنیا میں پنکھوں کے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی، دنیا میں اے سی کے بغیر سکون اور چین کی نیند نہیں آتی۔ مجھے بتاؤ قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں نہ کوئی پنکھا ہے، نہ وہاں کوئی اے سی ہے، نہ وہاں کوئی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر! وہاں کسی کو دولت کی بنیاد پر ٹھنڈی ہوا نہیں ملے گی، وہاں کسی کو ٹھنڈک، اللہ اکبر!
پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، اس کی ڈگریوں کی بنیاد پر اس کو ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، اعمال اگر اچھے ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ قبر یوں تو دیکھنے میں ساری قبریں برابر برابر لگتی ہے، کتنا پرسکون لگتا ہے قبرستان۔ قبرستان کے سکون کو دیکھ کر لوگ اس کو شہر خاموشہ کہتے ہیں، مگر یاد رکھنا اوپر تو خاموشی طاری ہے لیکن اندر اللہ اکبر۔ یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میرے آقا اور آپ سب کے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ 2 گز زمین ہے، 2 گز زمین، لیکن اللہ اکبر وہ 2 گز زمین نہیں۔ اگر مرنے والا نیک ہے، مرنے والا مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہے، مرنے والا اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے، تا حد نگاہ قبر کشادہ کی جاتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو کیسے دودھیا دودھیا روشنی آتی ہے، اس کی قبر کو ایسے ہی روشن کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو ایسے ہی منور کر دیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ مومن کی قبر منور ہو، اس لیے کہ اس کی قبر میں جلوہ دکھانے کے لیے آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، اور میرے امام فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیدار مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، البقی کانفرنس، شہزادہ غوث اعظم۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عشق والا اگر کوئی سچا عاشق رسول ہو، توجہ کرنا، سچا عاشق رسول ہو تو عاشق کے لیے موت سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، عاشق رسول کے لیے موت سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ لوگ مجھے پاگل دیوانہ کہہ سکتے ہیں، یہ مرنے کے لیے خوشی کے دن کی بات کرتا ہے، تو میں نے کہا میں نے تو قید عاشق کی لگائی ہے، دنیا دار کی نہیں لگائی، گنہگار کی نہیں لگائی، پاپی کی نہیں لگائی۔ تو کہا عاشق کے لیے موت کا دن سب سے بڑا خوشی کا دن کیوں ہے؟ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی انسان کو مر جانے کی ہونی چاہیے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد خضرا نظر آتا ہے، اور مومن مر جائے تو خضرا والے کا جلوہ نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، کتنا سستا سودا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ نعرہ تکبیر، جب حضور کا دیدار، جب آقا کا دیدار نصیب ہو، سرکار کا جلوہ نصیب ہو، تو کتنی شان کا وہ دن ہوگا۔ اور پھر اس کی قبر میں اندھیرا کیسا، اس کی قبر میں تاریکی کیسی، کہ جس کی قبر کو اللہ کے حبیب منور فرما دیں، میرے آقا روشن فرما دیں۔ اللہ اللہ، یہ تو ایک رخ ہوا، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا اور ہم سب کی آقا و مولا خاتم النبیین غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، مومن کی قبر کو جنت کی کھڑکی مومن کی قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں آتی ہے۔ یہ مومن کی قبر کی شان ہے۔ لیکن آئیے دوسرا رخ بھی سن لیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، مومن کہلانے والے تو سب ہیں، لیکن مومن بن جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ جتنی قبر کی بات کی گئی ہے یہ ان مومنین کی بات ہے، ہاں انہی مومنین کی بات ہے جو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈی
ٹھنڈک نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے. یہ ان مومنین کی بات ہے جو اپنی آنکھوں کا مس یوز نہیں کرتے. یہ ان مومنین کی بات ہے جنہوں نے قرآن کو ترک نہیں کیا. یہ ان مومنین کی بات ہے جو لوگوں کی غیبت نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کی چگلیاں نہیں کھایا کرتے, جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرتے ہیں, جو ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتے, جو لوگوں کے حقوق ادا کیا کرتے ہیں, جو لوگوں کی حق تلفی نہیں کیا کرتے, جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے. ان مومنوں کی قبر یہ ہے. لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر جرائم کیے, جنہوں نے دنیا میں پاپ کیے, اب آئیے تھوڑا ان کی قبر کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں. آپ کو اور ہمیں دیکھنا ہوگا. یاد رکھنا, آپ نے جو ہے وہ کانفرنس رکھی, جلسہ کیا, ہمیں بلایا. اگر میں آپ کو دھوکہ دے کر کے چلا جاؤں گا, آپ تو واہ واہ کر کے چلے جائیں گے, لیکن اللہ کی عدالت میں مجھے بھی تو کھڑے رہنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو سچی سچی بات بتانا ہے. آپ کو برا لگے تو معاف کرنا, لیکن سچی سچی بات وہ میں نے پڑھ دیا. ابتدا میں مومن کی, سچے مومن کی, عاشق رسول کی قبر کیا ہے. لیکن اب آئیے ذرا اللہ ہم اپنے احوال کا جائزہ بھی تو لیں. اللہ اکبر. اب آئیے میرے اور آپ سب کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی بے نمازی مرتا ہے, اللہ اکبر, جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے, اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, یہ میرے دل کا دکھڑا, یہ میرے دل کا درد ہے جو آپ کے دروازے دل پر پہنچانا چاہتا ہوں. اے میری قوم کے جوانوں, ہم تو اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے راتوں دن محنت کر رہے ہیں, راتوں دن کوششیں کر رہے ہیں. دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی دلی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی لکھنؤ تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے کوئی سعودی تک نوکری کرنے جا رہا ہے, دنیا کو سنوارنے کے لیے 25 سال اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں کی خاک چھان کر اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, دنیا کے اندر تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے. اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا, اپنی آخرت کے لیے کیا فکر کیا. دل کے کانوں سے اپنے نبی کا فرمان سنو. فرمان میرے آقا کا ہے, میں تو ان کی نوکری کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب کوئی بے نمازی دنیا سے جاتا ہے, جب کسی بے نمازی کو موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف موت کے وقت اگر کسی کو ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے. سب سے زیادہ درد اگر کسی کو مرتے وقت ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے. یہاں تک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اگر بے نمازی کو جس وقت موت آتی ہے تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے, اس پر اتنی پیاس کی شدت ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی. تھوڑا غور کرنا. اللہ اکبر. نماز کے وقت میں کرکٹ دیکھنے والوں, نماز کے وقت میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں, نماز کے وقت میں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں, نماز کے وقت میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں, نماز کے وقت میں کھیل کود میں وقت گزارنے والوں, آؤ ذرا دیکھو میرے بھائیوں, موت تمہیں بھی آنی ہے, موت ہمیں بھی آنی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر کے اڑا دیں, یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں کہ معاذ اللہ آپ اس کو مبالغہ سے تعبیر کریں. یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان نہیں کھولی بلکہ وہ زبان بھی کھولتے ہیں تو خدا کے حکم سے کھولتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, موت کی شدت, اور وہ بھی بے نمازی کو. میرے تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے اللہ تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی. اللہ پیاس لگی ہے 7 سمندروں کی, اور رشتہ دار اس کو قطرہ قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں. اللہ. اور آپ سوچو کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے
اور کوئی تھوڑا سا پانی پلا کر روک دے تو پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے. ہائے وہ موت کی سختی کیسی, وہ موت کی تکلیف کیسی, اور پھر وہ بھی بے نمازی کو. فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا. اللہ. اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے, روح کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اللہ. اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے, اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی, اللہ. اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اسی پہ بس نہیں, یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے, موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے. ایک بات آپ کو بتاؤں, بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگا لیں. سب عقل مند و دانشور لوگ ہوں. روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا, آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا امی, ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی, تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں, تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا, پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا, پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا. تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا عیسیٰ رہنے دو, اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی, کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ. جس کی منقبت قرآن پڑھے ان نیک لوگوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہ چاہیں. آپ غور کریں, یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں. نیک لوگوں کی موت کے وقت یہ تکلیف ہے. نیک تو جب بے نمازی جیسا پاپی مرے گا تو تکلیف کیا ہوگی؟ اللہ. اس وقت تکلیف کا عالم تھی. بلکہ جو جس کی خاطر کائنات بنی کائنات, اس رسول اعظم نے اللہ سے عرض کی مولا موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے وہ تکلیف بتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے طلب کرنے پہ وہ تکلیف جب محبوب پر ڈالی, موت کے وقت کی تکلیف, تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا بخار طاری ہوا کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کر کے رسول اللہ کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سوکھ جاتی تھی, اور اللہ کے رسول کٹورے میں پانی رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے پانی میں بھگو کر چہرے پہ مل کر کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے, موت کی تکلیف بڑی سخت ہے, موت کی تکلیف بڑی سخت. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سید الابرار جانے کائنات روح کائنات, حالانکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہونی تھی, لیکن حضور علیہ السلام نے خود طلب کیا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تکلیف ہے, بتاؤ تو صحیح. نیک پرہیزگاروں کی تکلیف کا یہ عالم ہے. تو جو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, اللہ. جو لوگ پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہیں, جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں, جو لوگ گندی پکچروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں, جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں, جب انہیں موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. اسی پہ بس نہیں, اگر اسی پہ میں بات کروں تو ایک طویل وقت چاہیے, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے. لیکن پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے, قبر میں, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں
اصل میرا عنوان عذاب قبر ہی ہے. اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے. عذاب قبر جس میں آپ کو ہم سب کو اس قبر میں جانا ہے. میرے اور آپ کے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اس میں کوئی بستر نہیں, کوئی راحت نہیں, کوئی ٹھنڈک نہیں, کوئی آرام, اندھیرا ہی اندھیرا, اندھیرا ہی اندھیرا. ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, دوسرے ہاتھ کو پہلا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. دوست چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوتے ہیں, باپ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے, بھائی چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں, سب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بے وفا دنیا سے دل لگایا, سب کو وقت دیا, رب کو وقت نہیں دیا. ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر, وہ قبر جس میں نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, آگے مٹی, بائیں مٹی, نیچے مٹی, اوپر مٹی, مٹی مٹی, نہ تکیہ نہ بستر, کچھ نہیں. اور آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اس طرح اٹھائے. ہمارے گنہگار ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں, لیکن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے صحابہ کو بتایا, اے میرے صحابہ دیکھو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی. جب بے نمازی کو اس کی قبر دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایسے اندر کو گھس جاتی ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ نا میرے بھائیوں, آخر کیوں 10 منٹ ہم نماز کے لیے نہیں نکالتے؟ کتنی آسانی سے کہتے ہیں, کتنی سادگی سے کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو نا میرے بھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, غوث پاک بچا لیں گے, غریب نواز بچا لیں گے, پیر صاحب بچا لیں گے, مجھے معاف کرنا. اگر آپ سچی بات سننے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھنا غوث پاک, غریب نواز اور ہمارے پیر تو بہت دور کی بات ہے. میرے اور تمہارے نبی جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس سے آپ تو دوستی کر سکتے ہیں, لیکن غوث پاک کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتے. جس سے رسول اللہ بیزار ہیں آپ تو اس سے دوستی کر سکتے ہیں, لیکن غریب نواز اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. مٹھی بھر پھول ڈالنے کی بجائے پورا باغ بھی اگر غریب نواز کے مزار پر ڈال دو, رسول اللہ جس سے بیزار ہیں, ان کے نانا جس سے بیزار ہے, نواسا کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا. اگر میری بات بری لگے تو معاف کرنا, لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, سنیت یہی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا, تو جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے. ہے اپنے اندر اتنی طاقت, ہے اپنے جسم میں اتنی قوت, آؤ اپنے نبی کا فرمان سنیں. اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے, اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. اور اس وادی کی گرمی اور حرارت کا یہ عالم ہے, اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ نے پوچھا آقا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اور جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے, اس میں کس کو اللہ داخل کرے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا. اے میری قوم کے جوانوں, کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنے جسم میں طاقت ہے؟ کیا پتھروں سے زیادہ اپنا دل جو ہے وہ قوت والا اور سخت ہو گیا ہے؟ پہاڑ جس میں پگھل جائیں گے اس میں اپنی ہڈیوں کا کیا بنے گا, اس میں اپنی پسلیوں کا کیا بنے گا, اس میں اپنے کمزور جسم کا کیا بنے گا؟ نہیں نہیں میرے بھائی, غفلت سے آنکھ کھول اور دنیا کے مکر فریب کے گورکھ دھندوں سے نکل اور صراط مستقیم کی طرف آؤ. تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا عذاب قبر بے نمازی پر کیا ہے؟ اللہ اکبر. پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائے گی. اسی پر بس نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پھر اس بے نمازی پر اللہ 99 سانپ مسلط فرمائے گا. 99 سانپ.
جس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو ان کی گرمی سے سارے انسان مر جائیں۔ ایسے طاقتور 99 سانپ اللہ بے نمازی کی قبر میں مسلط فرمائے گا۔ اس نے فجر نہیں پڑھا ہوگا، ظہر تک کے وہ ڈسیں گے، ظہر نہیں پڑھا ہوگا، عصر تک ڈسیں گے، عصر نہیں پڑھا ہوگا، مغرب تک ڈسیں گے، مغرب نہیں پڑھا ہوگا، عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا ہوگا تو فجر تک، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ بے نمازی کا انجام۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا۔ آج کل ہمارے جوان جنس پہنتے ہیں، شوق ہے، میں اس پہ کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں، میں آپ کا خادم، لیکن پہنتے ہو جائز ہے، میں کوئی اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت فٹ پہنتے ہو تو بہت فٹ پہننے سے علماء نے منع کیا۔ ویسے بھی تنگ کپڑے سائنس کے اعتبار سے بھی مفید نہیں، سائنس کہتی ہے تنگ کپڑے پہننا جو بالکل جسم سے لگے ہوئے ہوں وہ انسان کی اسکن کے لیے یعنی چمڑی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، سائنس بھی کہتی ہے۔ تو اتنی فٹ پہنتے ہیں کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا استنجا کے وقت، اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیشاب کے قطرے ان کے بدن پر لگتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن پر لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر عذاب قبر 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، نمبر 2 غیبت کرنا، نمبر 3 ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا، جس کو اپنی زبان میں ہم چگل خوری کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ اب تینوں چیزوں تلاش کرو، ہم تینوں چیزوں میں مبتلا ہیں۔ پہلے تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، پیشاب کے چھینٹوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، غیبت تو آج بالکل عام ہو چکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدترین فعل ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے پیٹھ پیچھے، کسی ایمان والے کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہتے تو اس کی تکلیف پہنچتی، اس کا دل دکھتا، یہ بات ہے غیبت۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک عورت کے بارے میں کہا یا رسول اللہ وہ عورت کتنی ناٹی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے وہ سخت جملہ کہا ہے، اگر یہ کسی سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کا پانی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا۔ اللہ اکبر، ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے اسی کو تو غیبت میں شمار کیا جاتا ہے کہ انسان میں جو عیب ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کی ناک تو چھوٹی، اس کی آنکھ تو چھوٹی، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس کا کرتا تو بڑا لمبا تھا، اس کا کرتا تو بڑا چھوٹا تھا، اس کی آستین تو بڑی چھوٹی تھی، اس کے منہ میں سے تو بدبو آ رہی تھی، بہت زیادہ دیر ہوشیار سمجھتے اپنے آپ کو، ہے بے وقوف۔ اس طریقے کی باتیں پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ آج دنیا دار تو دنیا دار، جو طبقہ اپنے آپ کو دیندار تصور کرتا ہے اس کی زبان بھی غیبت سے محفوظ نہیں۔ اللہ بے شک، دنیا دار زنا کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، اور حاجی نمازی لوگ غیبت کر کے اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اس پہ توجہ نہیں ہے۔ غیبت نہ کرو، اس لیے کہ عذاب قبر غیبت کی وجہ سے، اللہ چغلی کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انشاءاللہ میرا اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے امید ہے میرا اللہ انشاءاللہ میری مغفرت، دیکھو امید کرتے تھے، امید، اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں کلمے کا ترجمہ پوچھ لیا جائے تو ترجمہ نہیں کر سکتا میرا بھائی۔ ہفتے بھر پاک رہنے کی توفیق نہیں میرے بھائی کو، اور وہ جنت کا ٹھیکیدار بنے۔ مولانا میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ
اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر کہتا ہوں میری گفتگو کو ایشو مت بنانا، یہ میرے دل کا درد ہے، اور ہمارے ممبر سے ایسے ہی لوگوں کو جنت بانٹی جا رہی ہے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اس قوم کو ہم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانا کوئی یقینی ہے؟ ان کے بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ امام اعظم جیسی ہستی جس نے 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کو خواب میں دیکھا، ایسی ہستی کہہ رہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت میں میری مغفرت کر دے گا۔ یقین کی بات نہیں ہے، یقین نہیں، امید کی بات ہو رہی، امید کی، کیونکہ مجموع الزوائد کی روایت حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی یہاں بات نہیں ہے، امید، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہاں ہے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ تہمت لگتی ہے، تہمت، اگر تہمت لگتی ہے، اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا۔ احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ذرے ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت، لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے۔ کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے، طہارت خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے گا، نور اس کی گواہی دے گی۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، وہ ام المومنین جس کی طہارت قرآن بیان کرے، وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے۔ حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے۔ اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے۔ ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا، روتی تھی بس، اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے، جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی، اللہ اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، آپ کا دین یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے، آپ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ سوچتے ہو رات رات بھر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اللہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے،
میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے اس کے کرتوت کی بنیاد پر، نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں۔ آپ بتائیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے۔ اٹھا کے قرآن دیکھو، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے بڑھ کر، یہ لیسا من اہلک اور انبیاء کے لیے ہے، اس کو رسول اللہ کی اولاد پہ چسپا نہیں کرنا، کیونکہ خاتم النبیین کی جو اور خصوصیات اور نبیوں سے الگ الگ ہے، نسب کے معاملے میں بھی حضور کی خصوصیت الگ ہے۔ آقا فرماتے سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن قیامت میں مجھ محمد کا نسب کام آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نسبی و سببی، اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اسی لیے لکھتے ہیں کہ عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا لیکن بات میری پوری ہو جائے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت یقینی ہے، لیکن جو عند اللہ ہیں پتہ کیسے چلے کہ عند اللہ؟ عند اللہ یہاں پتہ نہیں چل سکتا، عند اللہ کا پتہ تو اللہ کے پاس پہنچ کر پتہ چلے گا کہ عند اللہ کون۔ اللہ اللہ، ان پر قطعی جنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ۔ اس لیے نسب حضور کا کام آئے گا، البتہ نسب پر فخر کی اجازت نہیں دیتے، مگر نسب کو بے فائدہ بھی نہیں کہتے۔ ارے جب اصحاب کہف کی نسبت کام آ سکتی ہے تو محبوب خدا کی نسبتیں کیوں کام نہیں؟ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ ہم ایک طرف کی بات کر کے نہیں جائیں گے، مایوس کرنے بھی نہیں آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جب اصحاب کہف کا کتا بخشا جائے گا تو سگے درگاہ سلطان مکسنی یا سبحان اللہ۔ جب کہف والوں کا کتا بخشا جائے گا تو میں تو سلطان دو عالم کا سگ ہوں، پھر میرے کیا مرتبے ہیں؟ لیکن بھائی وہاں سچی نسبت تو حاصل کرے، کوئی نسبت کی طرف تو توجہ، جو وہاں سے منسوب ہوگا وہاں تو دل کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے۔ اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکتا، کسی کو بھی۔ شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقل کی۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا، ایک صحابی کہتے ہیں غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، شاید اسی نسبت سے آپ نے جو وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع۔ جی جی، اللہ نصیب کر دے بقیع آمین آمین سب کو، آمین۔ جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اوف 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 اوف، مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے، تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا نہیں، تجھے نہیں کہہ رہے، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی۔ اللہ، رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟
तब आका फरमाते इसको मैंने एक मर्तबा ज़कात वसूल करने भेजा था। दिल के कानों से सुनो, अज़ाब कब्र की बात। मेरे भाइयों, ये कोई बोल, फिर कह रहा हूँ, इसको सीरियस लेना। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ इमाम सुयूती के हवाले से। इमाम सुयूती कौन? इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी सैयदी आला हज़रत। जब भी फतावा रज़विया में इमाम सुयूती का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। ये बेक वक्त मुफस्सिर भी कुरान के, मुअर्रिख भी हैं, मुहद्दिस भी हैं और सूफी भी हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने कमोबेश 70 मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुद फरमाते हैं किसी मसले में मुझे इश्काल होता और वो मेरा मसला हल नहीं होता तो मैं डायरेक्ट रसूलुल्लाह से पूछा करता। सुभान अल्लाह। हुजूर रहनुमाई फरमाया करते थे। ये हाल है उनका इमाम सुयूती का। वो इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब शरह सुदूर में लिख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक कब्र की तरफ इशारा करके उफ उफ कहा, तो जो सहाबी साथ थे उन्होंने कहा हुजूर मुझे कहना चाहते, कहा नहीं, इस कब्र वाले की तरफ इशारा है कि इसको आंख की ज़रा पहनाई गई है। या रसूलल्लाह क्यों? तो कहा मैंने इसको ज़कात वसूल करने भेजा था। ये ज़कात वसूल करने के लिए गया था, उस ज़कात में ज़रा आई थी, ज़कात के मद में ज़रा आई थी, तो इसने खयानत करते वो ज़रा अपने पास रख ली, और जब अपने पास रख ली तो ये उसी के पास रह गई, और अब उसकी कब्र में ये ज़रा उसके लिए आग की बनाकर उसको पहनाई गई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसको ज़कात वसूल करने के लिए भेजे और वो शख्स खयानत कर जाए ज़रा के मामले को लेकर, फिर कहते हैं इमाम सुयूती लिख रहे हैं इसको जिम्मेदार वो है, मैं नाकिल हूं। आप बताएं मेरी और आपकी हैसियत क्या है? लोगों का पैसा लेकर हड़प करके हाजी नमाजी बनने वालों, लोगों का गसब कर करके इधर उधर भाग जा करके फिर चंद दिनों के बाद नेकी का लिबादा ओढ़ लेने वालों, कुछ लोग तो ये सोचते चलो यार इसका ले लो उसका ले लो दबा लो ये कर लो फिर नेक बन जाओ, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। याद रखना इस्लाम खुर्द बुर्द का मजहब नहीं है। हुजूर फरमा रहे कि जिसको मैंने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा और वो ज़रा में उसने खयानत की, वो ज़रा आग की बनाकर उसको पहना दी गई है। तो मेरे भाइयों हम तो क्या क्या कर रहे हैं, कोई मोबाइल चोरी कर रहा है, हत्ता के चोरी का काम मुसलमानों के दरमियान इतना आम हो चुका है कि अब मस्जिद में भी अगर नया कोई लोटा ला करके आदमी रखता है तो मस्जिद का मुअज्जिन उसको भी जंजीर से बांध करके रखता है, यानी कि कहीं यहाँ का लोटा चोरी ना हो जाए। कोई मटके के पास पानी रखता है मस्जिद में तो वो गिलास भी जंजीर से बांध के रखा जाता है, गिलास भी चोरी ना हो जाए। जिस कौम की अखलाकी हालत इतनी गिर जाए वो कौम इज्जत और वकार के साथ जमीन पे कैसे जी सकती है? मुसलमानों हम ही थे शाहजहां के दौर में जब बरतानिया हुकूमत ने हिंदुस्तान की सरजमीन का जायजा लेने के लिए भेजा कि जाओ और शाहजहां की हुकूमत में देखो कि हिंदुस्तान की रियाया का क्या हाल है, तो वो जो रिपोर्ट लेकर के गए थे इंग्लिस्तान, ये कहा कि शाहजहां की हुकूमत में हमने देखा कि रोड पर हमने न किसी को भीख मांगते देखा और न रोड पर हमने किसी को चोरी करते देखा। ये अपनी हुकूमत में इस हिंदुस्तान का हाल था। कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत में न रास्ते पे कोई चोरी कर सकता था, अल्लाह अकबर, न रास्ते पर अल्लाह अकबर कोई भीख मांग सकता था। लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ने माहौल बनाया था और आज हम खुद चोरी करें। अगर जलसों में भी जाते हैं, मज़ारात पर भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं और किसी को ऐलान करना पड़ता है जेब कतरों से होशियार रहे। मुसलमानों के जलसे में जेब कतरे क्यों? मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर मोबाइल चोर क्यों? इसका मतलब ये है कि मुसलमान सिर्फ ज़बान का मुसलमान बने हो, कलमा ज़बान से पढ़े हो, दिल में कलमा कहाँ है, ज़हन में कलमा कहाँ है, कलमे के अफ़कार कहाँ है? इकबाल ने इसी को रोना रोते तो कहा था, खिरद ने कह दिया ला इला तो क्या हासिल, अकल ने कह दिया, खिरद ने कह दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया के अंदर जो चाहे कर लो, लेकिन एक दिन कब्र है, कब्र, और कब्र का अजाब बड़ा दर्दनाक है, जानते हो। आइए आपको एक बात और बताऊं अजाब कब्र के हवाले से। हदीस पाक में आता है एक नेक आदमी, एक मुत्तकी आदमी मर गया, जिसको लोग मुत्तकी समझते थे, परहेजगार समझते थे। इस फिर कहता हूँ
اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا، اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں، جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں، لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا، جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے، کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے؟ میں تو نیک تھا نا، میں متقی پرہیزگار تھا، تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں تو 50 ماریں گے تمہیں۔ توجہ کیجئے، عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں۔ اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے؟ میں تو نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، عمرہ بھی کرتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں۔ پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے؟ میں نے کیا غلطی کی؟ میں نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے متقی جی، پرہیزگار جی، ایک ہی ماریں گے تمہیں۔ اب ایک سے کم تو ہو نہیں سکتا تھا۔ جب ایک کوڑا مارنے کی بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مار لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک کوڑا فرشتے اس کو ماریں گے تو اس کی پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، ایک کوڑے سے، ایک کوڑے سے، اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے، ایک کوڑے سے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو، اپنی آخرت کا خیال کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے، کوئی نہیں ہے۔ ایک کوڑا اس کو مارا گیا، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی، اس کا جسم اس حالت میں رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا۔ تو فرشتے اس سے پوچھیں گے بتائے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا، ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی 2 وجہ۔ نمبر 1 کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا، بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا۔ نمبر 2 ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر، تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی، اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ، اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا۔ آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے، کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں؟ اور نمبر 2 کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو، اور اس نے مدد نہیں کی، نیک ہو کر، متقی ہو کے، پرہیزگار ہو کر، ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا۔ اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے، اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے۔ آج پوچھتا ہوں ذرا سروے کر لو، کتنوں کی بیویاں ان سے خوش ہے، کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے؟ عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں، تیری ماں نے دیا کیا، تیری ماں نے دیا کیا، تیرے باپ نے دیا کیا؟ بولو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح۔ یاد رکھنا، صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا، کمینہ۔ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا۔ اللہ اکبر۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں، آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے، کمینہ اس امت میں۔ حضور جسے کمینہ کہے۔ آج داڑھیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے، ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے، بیویوں کو، عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو، بہووں کو ٹارچر کرتے ہو، گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو۔ سن لو، اللہ کے غیبدہ نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، اللہ، غلط بول بول کر، گالیاں دے کے، تانے دے کے اس کا دل دکھایا،
جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا، اللہ اور حکم ہوگا یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے، اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری توجہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیز، اسلام تو پہلے کہہ چکا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کو علم حاصل کرنا تھا، شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی، تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے، اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے، اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس، یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس، باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں، شریعت پتہ نہیں، اسلام پتہ نہیں۔ بہت نقصان میں ہو، بہت خسارے میں ہو، اس لیے دنیا میں آئے ہو، دین سیکھو، اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو۔ جب اعمال کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام دیتے ہوئے جاتا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، شعبان المعظم کا آخری عشرہ قریب آنے والا ہے، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کی پر بہار پر رحمت موسم کے اندر اور عظیم و غم گساری کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے پہلے نماز چھوڑی ہو، آج سے پہلے گناہ کیا ہو، آج سے پہلے پاپ کیا ہو، آج سے پہلے جرائم کیا ہو، کچھ کیا ہو، آئیے اس کا حل ایک ہی ہے۔ اور اسلام میں کیا حل ہے؟ بہت آسان حل ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا یہاں تک بتایا گیا اگر کوئی 40 سال تک 80 سال تک گناہ کرے اور میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے اعمال برابر برابر ہے، دونوں کے اعمال نامے برابر برابر ہے۔ متقی کا نام اعمال اور گناہ سے توبہ کرنے کا نام اعمال اس لیے برابر ہے کہ متقی نے گناہ نہیں کیا اور توبہ کرنے والے نے گناہ تو کیا تھا مگر سچی توبہ کی، تو سچی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک فرمایا جو سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ اکبر، کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ سب کو منانا مشکل ہے مگر سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے وہ رب کو منانا ہے۔ رب کو منانا بہت آسان ہے، آنسوؤں کی 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی دل کے کانوں سے سننا، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے کیسوں نے معافی طلب کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، زندگیاں بدل گئی، زندگیوں میں انقلاب آ گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یاد رکھنا جب تک کہ موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی، جب تک کہ روح حلق میں اٹک نہیں جاتی، اس وقت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور یاد رکھنا کان کو کھینچنے کا نام توبہ
توبہ نہیں، گال کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ مولا آج سے پہلے جتنے گناہ کیے آج کے بعد اب گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ مت سوچنا نہیں حضرت میں نے تو بہت گناہ کیا، میرے بھائی کتنا بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خود ہی فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ آئیے دل کے کانوں سے ایک بات سن لے جو تصوف کی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ حضرت داتا صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے معاف کیا اور ان کی زندگی بعد میں کیسی بن گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور اس جوان کا نام تھا مالک نام کا وہ جوان تھا، اور اس کی شروعات کی جوانی جو تھی اللہ اکبر گناہوں کے ماحول میں گزر رہی تھی۔ اس دور میں جیسے آج کل کے دور میں ناچ گانے کے حوالے سے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے، مجرے ہوتے تھے اس دور کے اندر، یعنی ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، اور جب ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی تو ناچ گانوں کی محفل میں ہوتا یہ تھا کہ اللہ اکبر لڑکیاں ناچتی تھی، لڑکیاں گاتی تھی، لڑکیاں شراب پلاتی تھی، اور وہ اپنے ساتھ چند نوجوان چھوکروں کو لے کر کے چلتی تھی، اس لیے کہ لڑکیاں ناچ رہی ہوتی، لڑکیاں گانا گا رہی ہوتی، لیکن ڈھولک بجانے کے لیے چونکہ محنت لگتی ہے تو ڈھولک بجانے کے لیے ان کو کوئی مرد چاہیے تھا، ان کو کوئی لڑکا چاہیے تھا، تو ڈھول بجانے کے لیے وہ لڑکیاں جن چھوکروں کو لے کے جاتی تھی، جن لڑکوں کو لے کے جاتی تھی، ان نوجوانوں کے اندر ایک نام مالک کا بھی تھا۔ مالک طبلہ بجاتے تھے، مالک ڈھول پیٹتے تھے۔ اللہ اکبر ایک دن جو ہے وہ گانے کی محفل تھی، شراب و شباب کی محفل تھی، عیاشی اور آوارگی کی محفل تھی، عیش اور عشرت کا سجا ہوا تھا۔ اللہ بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر رات اللہ اکبر سرد ہے، دجلہ کے دامن کے اندر سورج نے اپنا منہ چھپایا، اور پھر وہ رنگین شام شروع ہو گئی جس کے اندر گانے تھے، جس کے اندر شباب تھا، جس کے اندر شراب تھا، جس کے اندر نشہ تھا، عیش عشرت کا ماحول تھا۔ ایسے میں مالک نام کا وہ جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ طبلہ بجا رہا تھا۔ مالک خود کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ناچ گانے کی محفل ختم ہوئی، وہ لڑکیاں بھی اپنے گھروں کو چلی گئی، اور لڑکیاں گھر جانے کے بعد محفل بھی ختم ہوئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لوٹ گئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو۔ مالک کہتے ہیں ہم اتنے تھک چکے تھے، ہاتھ اتنے شل ہو چکے تھے جو وہ طبلہ بجاتے بجاتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم آج اسی ہال کے اندر رک جائیں گے، اسی مکان میں رک جائیں گے تاکہ آرام کر کے جائیں گے۔ مالک کہتے ہیں اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا اللہ کا عذاب برحق ہے لیکن اس کی رحمت بھی برحق ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ مالک بیان کرتے ہیں اللہ اکبر وہ طبلہ بجاتے بجاتے ہم لوگ تھک چکے تھے، سو گئے، لیکن جب سونے والے سو گئے تو مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں کروٹ بدل رہا تھا، کروٹ بدلتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، کروٹ بدلتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ اچانک میں نے طبلے سے آواز سنی، طبلے سے آواز آ رہی تھی مالک کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف چلا آئے؟ مالک اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے؟ اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ مالک کہتے میں سوچ میں پڑ گیا یہ آواز میرا نام لے کر کہاں آ رہی ہے، یہ آواز میرا نام لے کے کیسے آ رہی ہے، یہاں کون مجھے پکار رہا ہے؟ سن لو جب کسی کو اللہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، جب کسی کو اللہ اپنی طرف لانا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو قرب کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی وائس کا اس کو محتاج نہیں بناتا، کسی ناسے کو اس کا محتاج نہیں بناتا۔ اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود بخود اللہ کی طرف چلا آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مالک کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا طبلہ بھی بول سکتا ہے، میرے طبلے سے بھی آواز
آ سکتی ہے. میں اٹھا تو میں نے سوچا طبلے سے آواز نہیں آ رہی, کوئی وہم ہے, کوئی گمان ہے. تو جب میں نے دیکھا تو پھر طبلے سے آواز آئی. مالک کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ تو توبہ کر کے بدل جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے؟ میں نے آواز سنی تو قریب گیا, میں نے پھر آواز سنی, مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے؟ تو حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور میں نے کہا وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. اور میں نے اسی رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے سچی توبہ کی, اور جب توبہ کی تو اللہ اکبر, اب نیک بن گئے, سدھر گئے, پرہیزگار بن گئے, متقی بن گئے. تو نیک بننے والوں کو لوگ نیک بننے تو نہیں دیتے. ایک دن کسی کا ایک ہیرا چوری ہو گیا, تو آپ کشتی میں جا رہے تھے, لوگوں نے کہا تم ہی نے چرایا ہوگا. تو حضرت مالک نے کیا کہا, اچھا میں چور ہوں. تو پھر دریا کی مچھلیوں کو اشارہ کیا, اے مچھلیوں ان کا ہیرا ان کو لوٹا دو. تو کیا یہ اشارہ کرنا تھا؟ تو دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ کو باہر کرتی ہے اور سب کے منہ میں ہیرا تھا. فرماتے لو جتنے ہیرے لے لو. تب لوگ قدم پکڑنے کے لیے گئے تو آپ پانی پر چلتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے. لوگوں کو تب پتا چلا یہ مالک کی شان کیا ہے. چند دن پہلے کیا تھے, توبہ کر کے کیا بن گئے. اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کے نام سے جانا ہے. اس لیے مسلمانوں سچی توبہ کرو, زندگی بدل دو. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں, اور اگر آج توبہ نہیں کی تو یاد رکھنا شاید پھر کبھی مہلت نہ ملے. توبہ کو کل پہ نہ ٹالو, اپنی زندگیوں کو بدلو.